میرا نام نادیہ ہے اور چند دن پہلے ہی میرے دیور نے شادی کی تھی۔ اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی۔ شادی کے دن جو بھی دلہن کو دیکھتا تھا وہ اپنے ہوش کھو بیٹھتا، کیونکہ وہ لڑکی سب سے مختلف تھی۔ اپنے دیور کی بیوی نتاشا کو دیکھ کر میں سوچنے لگی کہ لڑکیوں کو اتنا پیارا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کسی بھی بد نظر کی نظر لگ سکتی تھی۔ جب سے دلہن ہمارے گھر آئی تھی سب لوگ اسے پاگلوں کی طرح دیکھ رہے تھے، اور میرے دیور کے کمرے سے کوئی باہر نہیں نکلنا چاہتا تھا، کیونکہ میرے دیور کی دلہن ہنستی تو سب لوگوں کے دل دھک دھک کرنے لگ جاتے تھے۔ لیکن شادی ختم ہو چکی تھی، سب لوگوں نے کھانا کھا لیا تھا، اب تمام لوگوں کو اپنے اپنے گھر جانا چاہیے تھا، مگر کوئی بھی دلہن کے کمرے سے نہیں نکلنا چاہتا تھا۔ نہ جانے اس لڑکی نے سب پر کیسا جادو کر رکھا تھا۔ وہ لڑکی ابھی ابھی ہمارے گھر آئی تھی، مگر وہ سب کے نام جانتی تھی اور سب کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ لیکن میرا دیور اپنی دلہن کو دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ بہت بےتاب تھا اور بار بار گھر میں آ کر مجھ سے کہتا تھا، بھابی کیا سب لوگ چلے گئے؟ نہیں نہیں، ابھی بھی بہت سارے لوگ گھر میں موجود ہیں، ابھی تم صبر کرو۔ یہ سن کر میرے دیور کا موڈ خراب ہو جاتا تھا۔ وہ جلد از جلد دلہن کے پاس جانا چاہتا تھا، اس سے ملنا چاہتا تھا، مگر لوگ ہمارے گھر سے جانا نہیں چاہتے تھے۔ میرا دیور واپس بیٹھک میں چلا گیا اور میں دیور کے کمرے میں آ گئی۔ اس کی دلہن بہت مزے سے بیٹھی تھی، مگر میرا دیور بہت بے چین تھا، کیونکہ یہ اس کی پسند کی شادی تھی۔ مگر یہ بات بہت عجیب تھی کہ میرے دیور نے اپنی بیوی کو شادی سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ جب میں اور میری ساس دیور کا رشتہ لے کر اس لڑکی کے گھر گئے تو انہوں نے جاتے ہی میرے دیور کا رشتہ قبول کر لیا اور کہا کہ لڑکا لڑکی شادی سے پہلے ایک دوسرے سے مل لیں۔ مگر یہ سنتے ہی میرے دیور کا موڈ خراب ہو گیا اور کہنے لگا، میں نے صرف اس لڑکی کی آواز سنی ہے اور وہ مجھے پسند آ گئی ہے، اس لیے میں اب اسے شادی کے بعد ہی دیکھوں گا۔ میرے دیور نے بہت عجیب بات کہی تھی، لیکن جب میں نے یہ بات اس لڑکی کے سامنے کہی تو وہ سب کے سامنے ہنسنے لگی۔ وہ لڑکی اتنے زور سے ہنس رہی تھی کہ مجھے لگا کہ وہ لڑکی پاگل ہو چکی ہے۔ پھر میرے دیور نے اسے ایک دن بھی نہیں دیکھا اور وہ ہمارے گھر آ گئی۔ اب میرا دیور اسے دیکھنا چاہتا تھا، مگر لوگ ہمارے گھر سے نہیں جانا چاہتے تھے۔ مجبوراً میں نے اپنی ساس کو بلایا۔ وہ غصے کی بہت تیز تھیں۔ انہوں نے آتے ہی سب کو باہر نکلنے کو کہا اور سب لوگ ناراض ہو کر گھر سے چلے گئے۔ میری ساس نے دلہن سے کہا کہ اب تم بھی اپنے چہرے کے سامنے گھونگھٹ گرا دو۔ اس نے فوراً ایسا کیا اور میں بھی جلدی سے باہر نکل آئی، کیونکہ یکدم کمرے میں اندھیرا ہو گیا تھا۔ اس رات ہم سب نے کھانا کھا لیا تو میرا دیور جلدی سے اپنے کمرے میں گیا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ میرے بہت سارے کام تھے، کیونکہ میری ساس نے کہا تھا کہ سارے کام ختم کر کے ہی سونا۔ میں اپنی ساس سے بہت ڈرتی تھی، کیونکہ میں ان کی نئی بہو کی طرح خوبصورت نہیں تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے دیور کی بیوی سسرال والوں کی بہت لاڈلی ہوگی اور وہ میری طرح ملازمہ نہیں بنے گی، وہ بہت راج کرے گی۔ میں نے سارے برتن دھو لیے تو مجھے یاد آیا کہ میں نے اپنے دیور کے کمرے میں دودھ نہیں رکھا تھا۔ یہ سوچ کر میں پریشان ہو گئی، کیونکہ اگر میری ساس کو صبح پتہ چلتا تو وہ مجھے بہت بے عزت کریں گی۔ یہ سوچ کر میں نے جلدی سے دودھ گرم کیا اور اپنے دیور کے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی تاکہ باقی گھر والے نہ جاگ جائیں۔ میرے دیور نے دروازہ کھولا تو اس کا موڈ خراب ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ دودھ اپنے کمرے میں رکھ دو اور تم دونوں یاد سے اسے پی لینا، مگر میرا دیور بہت جلدی میں تھا۔ اس نے کہا کہ یہ ٹرے دروازے کے باہر رکھ دیں، میں تھوڑی دیر بعد خود ہی باہر آ کر اٹھا لوں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں خود اندر آ کر رکھ دیتی ہوں، مگر اسی وقت اس کی بیوی اندر سے ہنسنے لگی اور میں ڈر کر کچن میں آ گئی۔ جب میں نے صبح کے وقت سارے کام کر لیے تو میں اپنے دیور کے کمرے کے سامنے سے گزری، تبھی میں نے دیکھا کہ ٹرے میں رکھے دونوں گلاس خالی تھے، اور جب میں نے اپنے دیور کے دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ اندر سے بند تھا۔ اسی وقت اندر کمرے سے میرے دیور کی دلہن زور زور سے ہنسنے لگی اور میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ لوگ یہ سمجھیں کہ میں اپنی نئی دیورانی سے جلتی تھی۔ اس رات میں بہت تھکی ہوئی تھی، اس لیے مجھے نیند آ گئی، لیکن صبح کا ناشتہ میں نے ہی بنانا تھا،
اس لیے میری ساس میرے کمرے میں آئی اور مجھے جگا دیا۔ 2 سال پہلے ہی میرا شوہر مر گیا تھا اور میرے بچے نہیں تھے۔ میں دوسری شادی کرنا چاہتی تھی، مگر میرے میکے میں صرف میری خالہ تھیں، جنہوں نے مجھے گھر آنے سے منع کر دیا اور کہا کہ ہم نے ایک بار تمہاری شادی کر دی تھی، اگر تمہارا شوہر مر گیا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے، اس لیے اب تم ہمارے گھر مت آنا۔ یہ سننے کے بعد میں سسرال میں ہی رہ گئی، کیونکہ اب میں کہاں جاتی، اس لیے میں اپنے سسرال والوں کی نوکرانی بننے پر مجبور ہو گئی۔ رات کے 12 بجے بھی کوئی بھی جگا کر کچھ بھی کرنے کو کہتا تو میں خاموشی سے کر دیتی تھی، کیونکہ یہ میرا آخری ٹھکانہ تھا۔ میں اور کہاں جاتی؟ مگر میری ساس نے مجھے جگایا تو ناشتہ بنانے کو نہیں کہا، بلکہ انہوں نے کہا کہ تم جلدی سے اپنے دیور کے کمرے میں آ جاؤ، اسے کچھ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میں جلدی سے اپنے دیور کے کمرے کی طرف بھاگی، اور جب میں وہاں گئی تو میں نے دیکھا کہ میرے دیور کی بیوی پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھی اور اسے اپنے کپڑوں کا بھی کوئی ہوش نہیں تھا۔ سامنے میرے دیور اور سسر کھڑے تھے، مگر وہ زور زور سے ہنس رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میری ساس کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم سچ میں پاگل ہو گئی ہو یا پھر تم ہمارے ساتھ کوئی ڈرامہ کر رہی ہو؟ میرے دیور کی بیوی پاگلوں کی طرح حرکتیں کرنے لگی اور پھر میری ساس نے میرے دیور سے کہا، تم ہی اس پاگل لڑکی کو لے کر آئے تھے اور تمہیں یہ پسند تھی، اس لیے اسے بتاؤ کہ ہمارے خاندان میں نئی دلہن ایسے ڈرامے نہیں کرتی۔ یہ سن کر میرے دیور کو بہت شرمندگی ہوئی اور اس نے اپنی بیوی کے قریب جا کر کہا، ہوش کرو نتاشا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ سامنے تمہارے سسرال والے کھڑے ہیں اور وہ تمہیں پاگل سمجھ رہے ہیں۔ لیکن یہ سن کر بھی میرے دیور کی بیوی ویسی کی ویسی رہی، اور پھر میرے دیور نے زمین پر پڑا اس کا دوپٹہ اٹھایا اور اس کے سر پر رکھ دیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھانے لگا۔ مگر اسی وقت میرے دیور کا چہرہ کچھ عجیب ہو گیا اور اسے چکر آنے لگے۔ جیسے ہی اسے چکر آئے وہ زمین پر گر گیا۔ یہ دیکھ کر میرے دیور کی بیوی تالیاں مار کر ہنسنے لگی، جبکہ میری ساس سسر گھبرا کر اپنے بیٹے کی طرف بڑھے۔ ارے بیٹا، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہوش کرو۔ میرے ساس سسر اپنے بیٹے سے لپٹ کر رونے لگے۔ مجھے لگا کہ میرا دیور مر چکا تھا، مگر تھوڑی دیر بعد ہی اس نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ ہمیں اجنبی نظروں سے دیکھنے لگا۔ یہ دیکھ کر میں ڈر گئی۔ میں دیوار سے لگ کر کانپنے لگی، کیونکہ یکدم میرا دیور زمین سے اٹھا اور اپنی بیوی کے پاس بیٹھ گیا۔ اسی وقت میرے دیور کی بیوی پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی اور اسے دیکھ کر میرا دیور بھی ویسے ہی ہنسنے لگا۔ یہ دیکھ کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا دیور بھی اپنی بیوی کی طرح پاگل ہو چکا تھا۔ میرے ساس سسر رونے لگے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ میں انہیں اٹھانے کے لیے آگے بڑھی، مگر مجھے ان سب سے بہت ڈر لگ رہا تھا، اس لیے میں ان کے پاس نہیں گئی اور وہ دونوں خود ہی ہوش میں آ گئے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر بے ہوش ہو گئے تھے، مگر وہ دونوں بھی جب ہوش میں آئے تو اپنے بیٹے اور بہو کی طرح حرکتیں کرنے لگے۔ میں خوفزدہ ہو کر کمرے سے باہر نکل گئی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے چھو کر اپنے جیسا بنا دیں۔ میں نے انہیں کمرے میں بند کر دیا اور وہاں سے بھاگ آئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ یہ تو سارے ہی پاگل ہو چکے تھے اور اس کے پیچھے میرے دیور کی بیوی کا ہی ہاتھ تھا۔ یقیناً اسے ہی کوئی بیماری تھی، مگر اس کے گھر میں تو کوئی پاگل نہیں تھا۔ اچانک مجھے اس کی ماں یاد آئی، جو کہ اس کی شادی کے فوراً بعد اپنے گاؤں چلی گئی تھی۔ اب میں اپنی مدد کے لیے کسے بلاؤں؟ یہ سوچتے ہی میں رو پڑی اور روتے روتے مجھے نیند آ گئی۔ میری آنکھ کھلی تو میں بھاگ کر اپنے دیور کے کمرے کی طرف گئی۔ وہاں اندر سے کوئی دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میری روح لرز گئی۔ اگر ان میں سے کوئی باہر نکل آیا اور اس نے مجھے چھو لیا تو میں بھی ان سب کی طرح پاگل ہو جاؤں گی۔ میں ڈر گئی، مگر مجھے خیال آیا کہ وہ پاگل تھے تو کیا ہوا، تھے تو انسان ہی، وہ بیچارے بھوکے ہوں گے۔ یہ خیال آتے ہی میں کچن کی طرف گئی اور وہاں سے ایک چھری اٹھا لائی اور پھر آہستہ آہستہ وہ دروازہ کھولا۔ سب سے پہلے میری ساس نکلی۔ اس نے میری طرف دیکھا، مگر وہ کچھ کہے بغیر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ اس کے بعد میرے سسر نے بھی یہی کیا اور وہ بھی میری ساس کے پیچھے چلے گئے، جبکہ میرا دیور بیڈ پر سو گیا اور اس کی بیوی مجھے دیکھ کر ہنستی ہی جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں فوراً وہاں سے بھاگی اور کچن میں جا کر کھانے کا انتظام کیا اور سب کے کمرے میں کھانا رکھ کر چپکے سے باہر نکل آئی۔ ان میں سے کسی نے مجھ سے کچھ نہیں کہا۔
پھر کئی دن گزر گئے اور وہ پاگلوں کی طرح ہنستے کھیلتے اور پھر کھانا کھا کر سو جاتے تھے۔ ان سب میں ہی ایک سمجھدار تھی۔ یہ بات آہستہ آہستہ گھر سے نکلی اور محلے میں پھیل گئی۔ اب ہمارے گھر کوئی نہیں آتا تھا۔ سب کہتے تھے کہ نئی دلہن پر کوئی جن تھا، جس کی وجہ سے سب گھر والے پاگل ہو گئے تھے۔ میں پاگل نہیں تھی، مگر لوگ مجھے بھی پاگل سمجھنے لگے، اور یہ سب اس لڑکی کی وجہ سے ہوا تھا جسے میرا دیور اپنی پسند سے یہاں لایا تھا، اور آج اس کی وجہ سے سب پاگل ہو چکے تھے۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا تھا کہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں، مگر میں کہاں جاتی، کیونکہ میرا تو کوئی گھر نہیں تھا، اس لیے ان پاگلوں کے بیچ رہنے لگی۔ پھر کئی مہینوں بعد پتا چلا کہ میرے دیور کی بیوی امید سے تھی، کیونکہ اس کا پیٹ مسلسل بڑھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اگر اس کا بچہ ہو گیا اور اس نے اپنے بچے کو چھو لیا تو وہ بھی تو پاگل ہو جائے گا۔ میرا دل کیا کہ میں اس بچے کو پیدا نہ ہونے دوں، مگر اب یہ ناممکن تھا۔ اب بہت دیر ہو چکی تھی، اس لیے میں نے یہ سب ہونے دیا۔ مگر ایک دن میرے دیور کی بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی اور میں جلدی سے ایک ڈاکٹر کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ وہ میرے ساتھ گھر جا کر میری دیورانی کو چیک کر لے، مگر اس نے تو مجھے اپنے کلینک کے اندر تک نہیں آنے دیا اور دروازے پر کھڑی ہو کر مجھے گالیاں دینے لگی کہ تم چاہتی ہو کہ میں اس لڑکی کو چیک کرنے کے لیے ہاتھ لگاؤں اور سب کی طرح پاگل ہو جاؤں۔ یہ سن کر میں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ میں نے یہ نہیں کہا، میں تو اتنا کہہ رہی ہوں کہ آپ میرے گھر آ کر اسے دور سے دیکھ لیں اور اسے کوئی دوائی دے دیں۔ مہربانی کر کے آپ میرے ساتھ چلیں، ورنہ وہ لڑکی درد سے مر جائے گی۔ میں نے روتے روتے کہا، مگر اس ظالم ڈاکٹر پر کوئی اثر نہ ہوا، اور اس نے یہ کہہ کر دروازہ بند کر دیا کہ ایسی پاگل لڑکی کو مر جانا چاہیے جس کے چھونے سے آدمی پاگل ہو جائے۔ میں وہاں سے ناکام لوٹی اور راستے میں سوچنے لگی کہ اب کیا کروں، مدد کے لیے کس کے پاس جاؤں۔ اسی لمحے مجھے خیال آیا کہ میں بھی تو ایک ڈاکٹر تھی۔ شادی سے پہلے میں بھی ڈاکٹر کی پڑھائی کر رہی تھی، مگر بیچ میں میرے والدین مر گئے اور مجھے میری خالہ اپنے گھر لے آئیں۔ انہوں نے مجھے ڈاکٹر نہ بننے دیا کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ یہ خیال آتے ہی میں ایک میڈیکل اسٹور میں گئی اور وہاں سے کچھ دوائیں لے لی اور پھر گھر آ گئی۔ اس دن میری سمجھداری کام آ گئی اور میرے دیور کی بیوی کا درد اس گولی سے ختم ہو گیا جو میں لے کر آئی تھی۔ مگر مجھے یہ سوچ کر ڈر لگ رہا تھا کہ جلد ہی اس کی ڈلیوری کا وقت قریب آنے والا تھا۔ سارے شہر کے ڈاکٹرز جانتے تھے کہ اس لڑکی کو چھونے سے آدمی پاگل ہو جاتا ہے۔ ایسے میں کون ڈاکٹر تھا جو اس کی ڈلیوری کرتا؟ یہ سوچ سوچ کر میں پاگل ہونے لگی، مگر اس مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آیا اور میرے دیور کی بیوی کی ڈلیوری کا دن آ گیا۔ اس کی ڈلیوری کا وقت آیا تو شہر کے سب ڈاکٹرز نے اس کی ڈلیوری کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ سارا شہر جانتا تھا کہ جو بھی اسے ہاتھ لگاتا وہ پاگل ہو جائے گا۔ میرے دیور کی بیوی درد سے مرنے لگی اور میں یہ سب دیکھ رہی تھی۔ میں بھی ڈاکٹر تھی، مجھ سے یہ دیکھا نہ گیا۔ میں نے قربانی دینے کا فیصلہ کیا۔ میں نے سوچا کہ میں پاگل ہو جاؤں گی لیکن اس لڑکی کو یوں درد سے مرنے نہیں دوں گی، اور میں نے اس کی ڈلیوری شروع کر دی۔ اس وقت میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور مجھے اپنی موت قریب دکھائی دے رہی تھی۔ جو ہی بچہ پیدا ہوا میں پاگلوں کی طرح چیخنے لگی کیونکہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، مگر میرے دیور کی بیوی کی طبیعت بگڑتی چلی گئی اور بالآخر وہ اپنے بچے کو جنم دے کر مر گئی۔ میں اس کے مرنے کے بعد انتظار کرنے لگی کہ میں بھی ابھی پاگل ہو جاؤں گی، مگر ایسا کچھ نہ ہوا اور وہ بچہ رونے لگا، اور بچے کے رونے کی آواز سن کر میرا دیور، ساس، سسر اپنے کمرے سے باہر نکل آئے۔ میں نے یکدم اس بچے کو اپنی گود میں چھپا لیا، مگر وہ سب تو اس لڑکی کو چھونے لگے، اور اس وقت میں ہکا بکا رہ گئی جب وہ سارے اس لڑکی کو چھوتے ہی بالکل ٹھیک ہو گئے۔ تب ہم سب جان گئے کہ یہ سب اس لڑکی کی وجہ سے ہوا تھا۔ خیر یہ دیکھ کر میں خوش ہو گئی کہ میرے سسرال والے ٹھیک ہو گئے تھے۔ میرے دیور نے اپنی بیوی کے مرنے کے بعد مجھ سے شادی کر لی اور اپنا بچہ میری گود میں ڈال دیا، اور یوں ہم سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔